Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, in this video we are going to learn patriot and to traitor. Means ایک جو محب وطن ہوتا ہے یا وفادار ہوتا ہے بعد میں غدار بن جاتا ہے، اس کے اپنے اعمال، اس کی اپنی کاوشیں جو کہ عوام کے لیے کرتا ہے. تو ویوز اس کو لکھا ہے رابرٹ بروننگ. He was an English poet, playwright. He was born May 7 at 1812 in UK and died December 12, 1889 in Italy. تو ویوز اس کا جو تھیم ہے اس میں شاعر بتاتا ہے کہ جو ایک لیڈر کا پولیٹیکل سین، اس میں خرابیاں اور مسائل، تو ایک ہمیں ڈراماٹک مونولاگ کے ذریعے بتاتا ہے. مونولاگ کیا ہوتا ہے کہ ایک لیڈر خود ہی شاعر اس سے بات کروا رہا ہوتا ہے. تو اس نے بتایا ہے کہ کس طرح ایک لیڈر کی ڈس اپوائنٹمنٹ یا ڈسٹرکشن ہوتی ہے کہ جو ماضی میں لیڈر ہوتا ہے لیکن بعد میں پہلے ہیرو ہوتا ہے بعد میں زیرو ہو جاتا ہے. تو اس کی جو کنفیوژن ہے اسے ٹریٹر میں بدل دیتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے جب وقت ہوتا ہے اس وقت وہ کام نہیں کرتا، اپنے مفادات کو سامنے رکھتا ہے. تو ظاہر بات ہے جب وقت گزر جاتا ہے تو لوگ اسے پہچان جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اور بعد میں جو لیڈر ہوتا ہے شان شوکت سے جلسے جلوس کرتا ہے، لوگ اس پر پتیاں نچھاور کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں اور پھول کی پتی اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں. اور وہی لیڈر جب اس پر برا وقت آتا ہے تو ونڈو میں سے صرف کچھ چند لوگ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری ہی اپنے بدعمالی کا نتیجہ ہے اور اسے اس بدعمالی کی سزا میں اسے مطلب اپنے اینڈ کو پہنچتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے جو کام کی تو وہ تو اس دنیا میں بھگت لیے ہیں، ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کے لیے یہی کافی تھا، ابھی یہ محفوظ ہے کیونکہ اس نے جو کیا تھا اس کا اسے مطلب سزا مل چکی ہے. تو یہی دنیا ہے، جو بھی کسی بھی پوسٹ پہ ہے، کسی بھی جب فائدہ دینے والی جگہ ہوتی ہے ہمیں اس وقت فائدہ دینا چاہیے. یہ وقت کسی کی بھی وفادار نہیں ہوتی. So now translation of this poem. It was ابھی لیڈر جا رہا ہے منتخب ہونے کے لیے اور پیک پہ ہے. تو وہ کہتا ہے It was roses, roses all the way. یعنی میں جا رہا ہوں، ہر طرف پھول ہی پھول بکھری ہوئی ہیں، میرے اوپر پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں. اور with myrtle mixed in my path like mad. کہتا ہے مرٹل کہتے ہیں خوشبو، کہتے ہیں لوگوں نے میرے راستے پر خوشبودار پتیاں جو ہیں وہ ملا کر نچھاور کر رہے ہیں. لائک میڈ، ایک پاگلوں کی طرح، یعنی پاگلوں کی طرح میرے اوپر جو پتیاں ہیں وہ پھینک رہے ہیں. دا ہاؤس روفس، اور جو گھر کی چھتیں ہیں سیم تو دکھائی دیتی ہیں. ٹو ہیو اینڈ سوے، ہیو ہوتا ہے اپ ڈاؤن ہونا، جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو اوپر، اینڈ سوے ہوتا ہے جھولا جھولنا. یعنی لوگوں کا اتنا راشہ ہے چھتوں کے اوپر مجھے دیکھنے کے لیے کہ جیسے کہ وہ جھول رہی ہیں. تو اس کے بعد کہتا ہے جی دا چرچ سپائرز. چرچ سپائرز کیا ہوتا ہے؟ مینار ہوتے ہیں. اور جو چرچ کے مینار ہیں سچ فلیکس دے ہیڈ سپائرز فلیمڈ، اور وہ کیا ہیں؟ وہ بھی جگمگا رہے ہیں. سچ فلیکس دے ہیڈ، اور ان پر جو جھنڈے لگائے گئے ہیں خوش آمدید کے. A year ago on this very day، کہتا ہے اسی راستے پر ایک دن. یعنی جو لیڈر ہے وہ بتا رہا ہے اپنے جاموں بچوں کو، کہتا ہے جی دیکھیے میرے ساتھ یہ ہوا تھا. یعنی لیڈر جب اپنے مسائل کی وجہ سے شکار تھا تو وہ اپنے آپ کو یاد کرتا ہے کہ میرے ساتھ میرے استقبال کیسے ہوا تھا. اس کے بعد کہتا ہے کہ پھر نقشہ
کشی کرتا ہے ماحول کی. دا ایئر broke into mist with bells. اور گھنٹیوں کے شور و غلغال سے جو سارا ماحول تھا وہ اس پر فوکس آئی ہوئی تھی. مسٹ کیا ہوتا ہے؟ فوک، یعنی صرف میرے ہی استقبال میں گھنٹیاں ہی بج رہی تھیں. دا اولڈ والز راکڈ ود کراؤڈ اینڈ کرائسس. اور جتنی بھی پرانی دیواریں تھیں وہ چیخو پکار میں چینج ہوئی تھی، یعنی وہ چیخو پکار ہو رہی تھی، یہ چیخو پکار سے بھری ہوئی تھی. آگے وہ کہتا ہے ہیڈ آئی سیڈ. ابھی ہیڈ کا کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہوا ہے یہ اگر من ہوتا ہے. ہیڈ آئی سیڈ، اگر میں کہتا، یعنی کہتا ہے کاش میں کہتا لوگوں کو. گڈ فوکس کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہی جو فالوورز ہیں ان کو کہتا ہے میئر نوائز ریپیلس، تو یہ صرف شور مجھے نہیں چاہیے، میرے لیے تو کوئی کام شام کرو. یعنی کہتا ہے کہ یہ مجھے کھوکھلے نعرے پسند نہیں ہیں، یہ جو آپ نعرے دے رہے ہیں میرے لیے کام کریں. بٹ گیو می یور سن، آپ مجھے فرام یونڈر سکائز، یعنی مجھے آسمان سے، یونڈر ہوتا ہے آگے، آسمان سے آپ مجھے سورج اتار کے دیں. یعنی میرے لیے سورج اتارنا مطلب یہ ہے، اسے فریز استعمال کی کہ آپ میرے لیے ایک کام کریں جو ناممکن ہے. یہ نعرے شعر مجھے نہیں چاہیے. دے ہیڈ آنسرڈ، اور وہ مجھے جواب دیتے، کہتے، بتاتے آفٹر ورڈز واٹ ایلس، تو اور کوئی حکم بتائیں، یعنی اس کے علاوہ بھی آپ ہمیں اور حکم دیں، کیا کام کرنا ہے، آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو الیک ہے یہ ویوز پرانی جو انگلش ہے 64 کے زمانے میں اور کلاسیکل، یہ الیس کی جمع ہے جس کے لیے افسوس. اٹ واز آئی، افسوس ہے مجھے، یہ میں ہی تھا. آئی ہو لیپڈ ایٹ دا سن، جس نے لیپ ہوتا چھلانگ، جس نے سورج کے اوپر چھلانگ لگائی، یا میں نے کیا کیا، بہت وہ کام کیا جو کہ نہ کرنے والا تھا. ناٹ مین، ناٹ مین نتھنگ، مین could do have، اور یہ کام میں اگر نہ کرتا تو کوئی بھی نہ کرتا. آئی ہیو لیفٹ undone، جو کہ جس کو میں نے بغیر ادھورا چھوڑ دیا، یعنی اگر میں یہ کام نہ کرتا تو کوئی بھی کرنے والا نہیں تھا. اینڈ یو سی مائی ہارویسٹ واٹ آئی ریپ، اور آپ ان غلط کاموں کا، ان مسڈیڈس کا ایوارڈ دیکھ لیں جو مجھے مل رہا ہے. دس ویری ڈے، کہتا ہے آج ہی کے دن، یعنی 1 سال پہلے. نو ایئر از رن، یعنی یہ صرف کیا ہے، 1 سال پہلے جو ہوا ہے، یعنی 3 سال کا ہی واقعہ ہے. there is nobody on the house tops now، ابھی جب مشکل وقت آتا ہے وہ کہتا ہے بھی وہ دن گزر گئے جو میرے اوپر لوگ دیکھتے تھے. کہتا اب کیا ہے، اب تو چھتوں پر کوئی بھی آدمی مجھے نظر نہیں آتا. جسٹ پیل سائٹ فیو، اور صرف چند بیمار لوگ، یعنی وہ لوگ جو چل کر نہیں سکتے وہی ہیں. ایٹ دا ونڈو سیٹ، جو کھڑکیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دیکھنے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ. فار دا بیسٹ آف دا سائٹ از آل الون، اور ان کو دیکھنے کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے. یعنی ان کا اور تو کام ہے نہیں، وہ یہ دیکھتے رہو، میرا تماشا دیکھتے ہیں. ایٹ دا شیمبل، شیمبل ہوتا ہے پھانسی گھاٹ، اور پھانسی گھاٹ پر آر بیٹر یٹ، چند لوگ پھانسی گھاٹ کے قریب ہیں، جیسے پھانسی دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیں. بائی دا ویری scaffold، فٹ، اور کیا ہے جی، کچھ کیا ہے، تو میرے کچھ تختہ کے قریب کھڑے ہیں. ٹرو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، آئی ٹرو، میں دیکھتا ہوں، یعنی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جدھر مجھے تختے پہ چڑھانا ہے اس کے قریب کھڑے ہوئے ہیں. I go in the rain and more than needs. ابھی ادھر جو ہے نا وہ پوئٹ کیا ہے، اپنے آپ کو ایک افسردگی کے عالم میں لے آتا ہے، ایک افسردہ بنانے کے لیے ماحول کو یہ کہتا ہے میں بارش میں جا رہا ہوں، مور دین نیڈ، ضرور سے زیادہ، یعنی بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے،
کہتے ابھی وہ اپنا سین کیسے کرتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے. A rope cuts both my wrists behind. اور میرے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ پیٹھ کے پیچھے باندھے ہوئے ہیں اور اتنے سخت باندھے ہوئے ہیں کہ وہ جو رسیاں ہیں وہ میری جو کلائیاں ہیں میں جو ریسٹ ہے ان کو کاٹ رہی ہیں. یہ جو رسے ہیں. اینڈ تھنک بائی دا فیڈ. اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے مائی فور ہیڈ بلیڈس کہ میرے جو ماتھا ہے اس سے بھی خون بہہ رہا ہے. کیوں بہہ رہا ہے؟ فار دے فلنگ. کیونکہ whoever has a mind میں باشو لوگ وہ اس وجہ سے کہ فلنگ ہوتا ہے پھینکنا کہ کچھ لوگوں نے باشو لوگوں نے میرے اوپر پتھر پھینکے ہیں, مجھے مارا ہے. اسٹونز ایٹ می, میرے اوپر پتھر پھینکے ہیں. فار مائی ایئرس مسڈیڈ, جو کہ پچھلے سال میں کام کرتا رہا ہوں کسی کے کام نہیں آیا, تو ان کے بدلے میں مجھے لوگ پتھر مار رہے ہیں. میرے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں, خون ماتھے سے بہہ رہا ہے ان پتھروں کی وجہ سے جو مجھے وہ لوگ مار رہے ہیں. Thus I entered, thus I go. ابھی وہ کہتا ہے کہ اس لیے تو میں محب وطن بن کے آیا تھا. میری شان دیکھو, پھول نچھاور ہوتی, پتی نچھاور کر رہے تھے, لوگ چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے. اینڈ thus I go. اور ایسے میں جا رہا ہوں, مطلب دیکھیں میرا عبرت کا انجام دیکھیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اعمال کی وجہ سے جو میں اپنے خود غرضی میں کرتا رہا ہوں. اور ان ٹائم پیپل ہیو ڈراپ ڈاؤن ڈیڈ. وہ کہتا ہے یہ جو فتح کا نشہ ہوتا ہے جس میں کسی کچھ نظر نہیں آتا, حکمران کو مار دیا جاتا ہے. ڈراپ ڈاؤن ڈیڈ یعنی فتح کے نشے میں لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں. پیڈ بائی دا ورڈ, وٹ ڈوسٹ دو او. خدا پوچھے گا مجھ سے کہ کیوں کیا چاہتے ہو, تم نے اپنا ضالت دنیا میں ہی کر دیا ہے. یعنی کہتا ہے خدا مجھے کہے گا کہ آپ نے یہ دنیا میں ادا کر دیا ہے. یعنی ابھی کیا ہے, ابھی شاید ایپٹمسٹک ہو گیا ہے, خوش خیالی میں آ جاتا ہے کہ جی میں نے بہت کام کیا لیکن مجھے اس کی سزا مل گئی ہے. دوست ہوتا ہے ڈز اور دو کرتے یو, یعنی آپ نے جو کام کیا ہے وہ آپ کو مل گیا ہے. انسٹیڈ اب سزا دینے کے بجائے, یعنی آپ جو کام کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یعنی دنیا میں آپ نے اس کو ضائع کر دیا اپنی جو ہے پنشمنٹ لے کر. ابھی اللہ تعالیٰ کہے گا جی می گاڈ مائٹ کوشچن ناؤ, اور اب سزا دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا اس میں ہوتا ہے اٹ از گاڈ شل ریپے, کہ خدا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے. ریپے آئی ایم سیفر, سو اس حالت میں محفوظ نہیں بلکہ محفوظ تر ہوں. اب اس سیفر کا استعمال ہوا ہے, یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے کہ چونکہ میں سزا تو بھگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں جی آپ نے سزا تو بھگت لی ہے اس لیے ابھی آپ محفوظ ہیں. تو ویوس یہ ایک مورل لیسن ہے کہ جب وقت ہوتا ہے اس وقت, اور جب یعنی کوئی بھی فائدے دینے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے, مدد کرنی چاہیے جس حد تک جو کام کرنا چاہیے. وہی کہتے ہیں نا جو بیچتے تھے روایت دل و سبحان